جو سی کلاس کا الیکشن تھا 2-3 دن پہلے، وہ بھی جب الیکشن سٹارٹ ہوا، اس میں صبح میں الیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 27 ووٹس کی لسٹ نہیں ایڈ کر دی ہے، جو کہ فائنل ووٹر لسٹ میں نہیں تھی۔ ان کے 27 جو ووٹس ایڈ کرنے کے بعد جو غلط ایڈ کیے انہوں نے، ایک سیٹ ہم جیت گئے، دوسری سیٹ 3 ووٹس کا فرق ہے، تیسری سیٹ جو ہے وہ 5 ووٹ کا فرق ہے، چوتھی سیٹ 10 ووٹ کا فرق ہے۔ اگر وہ 27 ووٹس جو انہوں نے غلط ڈالے ہیں وہ نکال دیں تو 6 سیٹس آؤٹ آف 8 ہماری ہیں۔ ہم نے جو الیکشن جیتا ہے نا، یہ اس شخص کی جو ایک شخص کی رویہ ہے جو کہتا ہے میں کبھی الیکشن نہیں ہارا۔ وہ سٹیج پہ چڑھ کے تقریریں کرتے تھے وہ صاحب کہ میں الیکشن نہیں ہارا، 2010 کے بعد سے میں مسلسل الیکشن جیتتا آ رہا ہوں، اور اسی چیز نے ان کے رویے میں نا تکبر بڑا آ گیا تھا۔ ساتھیوں کو کہتے تھے کہ جو گروپ چھوڑے گا مٹی ہو جائے گا، ان کے ساتھی ان کو چھوڑتے گئے، حالانکہ وہ خود چیمبر کی پالیٹکس میں ضیاء اللہ عرفانی صاحب کے مرہون منت تھے۔ چیمبر میں ان کا تعارف جو ہے وہ ضیاء اللہ عرفانی تھے جب وہ نائب صدر پہلی دفعہ چیمبر میں بنے 2008 کی بات۔ اس کے بعد جو تعارف تھے انہی کو ٹھکرا دیا 2011 میں جب یہ صدر بنے، تو وہ ضیاء اللہ عرفانی صاحب کے خلاف ہو۔ یہ ون یونٹی میں نہیں تھے، یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ رانا شہزاد صاحب، شیخ رسیم صاحب، یہ ملک ظہیر صاحب، یہ ون یونٹی گروپ میں نہیں تھے۔ انہوں نے 2018 میں ون یونٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا، یونٹی فاؤنڈر میں تھے۔ ہاں، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ الیکشن، ہم ان کے ساتھ ملے اور ان کی جیت اللہ کے فضل سے یقینی بنی۔ جو صاحب ہیں انہوں نے چیمبر میں شدت پسندی کے رویوں کو بڑا فروغ دیا۔ 2009 کی لڑائی تھی جس کی آج بھی وہ شیشے ٹوٹنے والی چلتی ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھے۔ جو پچھلے سال حادثہ ہوا چیمبر کے اندر، بدنامی، آپ نے الیکشن پہ دیکھا اتنے ممبر ووٹر نہیں تھے جتنی پولیس تھی۔ پچھلے سال بھی جھگڑا کیا کہ ماسٹر مائنڈ یہی تھے۔ ایسے بزنس کمیونٹی کا امیج متاثر کیا ہوا ہے، بڑی نامناسب بات، شدت پسندانہ رویے ہیں۔ آج میسج میں پڑھ رہا تھا، وہ ساری لسٹ لگی ہوئی تھی کون کون ہمارے خلاف تھا، سوشل میڈیا بڑا چل رہا ہے، وہ نام سارے لکھ کے اس نے کہا، پھر بھی نیچے لکھ دیا ہوا تو عز من تشاء ہے۔ اتنی زیادہ آپ دیکھیں ان کے، آپ سٹیکرز دیکھیں اس میں 12 فارمر پریزیڈنٹس اوپر لگے ہوئے ہیں مخالف گروپ کے، شہر کے نام بڑے دیکھیں ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں شہر کے ہم کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے ان کے تکبر کو، غرور کو کل خاک میں ملایا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہونا بڑا حوصلے کی بات ہے۔ یہ چیمبر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، چیمبر پالیٹکس کی، جن کے اگینسٹ ہم کھڑے ہوئے، اور یہ چیمبر کی ہسٹری بنی ہے کہ ہم الیکشن اے کلاس کا جیتے ہیں، سی کلاس میں ڈسپیوٹڈ الیکشن ہونے کے باوجود بھی۔ کل بڑا مزہ آیا، الیکشن جیتے، اناؤنس ہوا ہمارا، اور وہ جو سمجھتے تھے میں ناقابل تسخیر ہوں، اللہ نے تسخیر کر دیا، ہمارے کامیابی عطا فرما۔ یہ تو سلیکشن میں بننے والے صدر ہیں۔ ملک ظہیر صاحب سلیکشن سے صدر بنے تھے، الیکشن لڑ کے نہیں تھے آئے۔ رانا شہزاد صاحب سلیکشن سے صدر بنے تھے، اخلاق بٹ سب سلیکشن سے صدر بنے تھے۔ ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اور وہ سب کو یاد ہے کن قوتوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ کیا بھوگا ان میں، کیا کوالٹی ہے جو ان سے حسد کیا جائے؟ کیا کوالٹی ہے؟ کیا پیسہ ہونا کوالٹی ہے؟ یہ تو آزمائش ہے اللہ کی، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اور کیا کوالٹی ہے ان میں؟ مجھے بتائیں، جو بغض ہوگا، حسد کس چیز سے ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کے الیکشن گجرانوالہ میں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ کل جو الیکشن ہوا ہے اے کلاس کا، اس میں کامیابی حاصل کی ہے ایف آئی جی احساس یونٹی آزاد گروپ نے، جبکہ اس سے پہلے سی کلاس کا الیکشن جو ہے
وہ اس کے معاملات جا چکے ہیں ڈی جی ٹی او کے پاس. الیکشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. میرے ساتھ احساس گروپ کے چیئرمین میاں عمر سلیم صاحب موجود ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر بڑے اہم موقع پہ ہمیں وقت دیا ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گروپ نے ایک الائنس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. اس پر آپ کے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا فیلنگز ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میرا ٹائم بھی ظاہر ہے ایک محبت ہو, پیار ہو, پھر اکٹھے بیٹھنے کا موقع بنتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے کل بڑی واضح کامیابی عطا فرمائی, اور اپنے جو ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, گروپ کے دوست ہیں, ان سب کا بہت دل کی تہ سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سارا دن بڑی محنت سے الیکشن لڑا. گو کے اندر برسر اقتدار گروپ بہت سی ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا کہ وہ الیکشن چرانے کا پلان کر چکے تھے, لیکن اللہ نے بڑی واضح کامیابی عطا فرمائی اور پورا پینل جیت گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ تھا اس کو سپورٹ کیا ہے ممبرز نے, چیمبر کے ووٹرز نے. اور جو سی کلاس کا الیکشن تھا 2-3 دن پہلے, وہ بھی جب الیکشن سٹارٹ ہوا اس میں صبح میں الیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 27 ووٹس کی لسٹ نہیں ایڈ کر دی ہے, جو کہ فائنل ووٹر لسٹ میں نہیں تھی. ہم نے ان سے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو الیکشن شیڈیول. یہ رائٹ صرف ڈی جی ٹی او کے پاس ہے یا کورٹ کے پاس ہے کہ وہ فائنل لسٹ کے بعد کوئی ووٹ ایڈ کرنے کی انسٹرکشن دی. آپ کے پاس نہ ڈی جی ٹی او کی طرف سے نہ کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں. آپ یہ جو شامل کر رہے ہیں یہ اللیگل ہے. انہوں نے نہیں مانا. ہم نے اپنی ریٹن جو آبزرویشن ہے وہ ان کو ریسیو کروا دی, الیکشن کمیشن کو بھی اور سیکرٹری چیمبر کو بھی, اور ڈی جی ٹی او کے نمائندے ایز آبزرور وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے ریسیو کرا. الیکشن ہم نے اس لیے پھر لیٹ شروع ہوا, 1 گھنٹہ ڈیڑھ شروع کروایا کہ ہم جو یہ کیس ہے وہ اپنے طور پہ الگ سے ڈی جی ٹی او کے پاس لے کے جائیں گے, لیکن ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ تو ون یونٹی کے حق میں آئے. شام کو جس لسٹ پہ ہوا اس کو تسلیم کرتے ہیں آپ, جو رزلٹس آئے اس کے؟ جی, وہ رزلٹس اب دیکھیے, ان کے 27 جو ووٹس ایڈ کرنے کے بعد جو غلط ایڈ کیے انہوں نے, 1 سیٹ ہم جیت گئے, دوسری سیٹ 3 ووٹس کا فرق ہے, تیسری سیٹ جو ہے وہ 5 ووٹ کا فرق ہے, چوتھی سیٹ 10 ووٹ کا فرق ہے. اگر وہ 27 ووٹس جو انہوں نے غلط ڈالے ہیں وہ نکال دیں تو 6 سیٹس آؤٹ آف 8 ہماری. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لسٹ میں آپ کے جو نالج میں اسی صبح پولنگ ڈے میں آپ کے علم میں آئی ہے, اس لسٹ نے پھر نتائج پہ اثر ڈالا ہے؟ جی, اور ان کا مقصد بھی یہی تھا. ٹھیک ہے, مخالف گروپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہ ایڈ کریں گے تو ہم الیکشن میں کسی حد تک ان رہ سکتے ہیں, اگر ہم ایڈ نہ کریں تو ہم آؤٹ ہو جائیں گے, یہ ان کا خیال تھا. اور انہوں نے اسی وجہ سے وہ ایڈ کیے جو کہ غیر قانونی تھا. خیر وہ ہم اب جو ان کا کنسرن فورم ہے اس پہ ہم نے پٹیشن اپنی کر دی ہے. انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر فیصلے کی ہمارے حق میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں. اس وقت تک ایک گروپ نے 1 الیکشن جیتا ہے, وہاں سے آپ کو 1 سیٹ ملی ہے سی کلاس میں, جی, اور کل کا جو A کلاس کا ہے وہ آپ جیتے ہیں, کلین سویپ کیا الحمدللہ. اور یہ ہم نے جو الیکشن جیتا ہے نا, یہ اس شخص کی جو ایک شخص کی رویہ ہے جو کہتا ہے میں کبھی الیکشن نہیں ہارا. وہ سٹیج پہ چڑھ کے تقریریں کرتے تھے وہ صاحب کہ میں الیکشن نہیں ہارا, 2010 کے بعد سے میں مسلسل الیکشن جیتتا آ رہا ہوں. اور اسی چیز نے ان کے رویے میں نہ تکبر بڑھا
آ گیا تھا. ساتھیوں کو کہتے تھے کہ جو گروپ چھوڑے گا مٹی ہو جائے گا. ان کے ساتھی ان کو چھوڑتے گئے. اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت آیا ہم بھی ان کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کے ہم نے بھی خیر بات کہہ دی صرف ایک شخص کے رویوں سے. وہ ایسا تکبر تھا کہ بھائی میں جہاں ہوں وہ الیکشن وہی جیتتا ہے. حالانکہ وہ خود چیمبر کی پالیٹکس میں ضیاء اللہ عرفانی صاحب کے مرہون منت ہے. چیمبر میں ان کا تعارف جو ہے وہ ضیاء اللہ عرفانی تھے جب وہ نائب صدر پہلی دفعہ چیمبر میں بنے 2008 کی بات. اس کے بعد جو تعارف تھے انہی کو ٹھکرا دیا 2011 میں جب یہ صدر بنے تو وہ ضیاء اللہ عرفانی صاحب کے خلاف ہو گئے. اور پھر پہلے کسی گروپ سے تھے ضیاء اللہ عرفانی صاحب کے گروپ سے, پھر عرفانی صاحب کے خلاف گروپ میں ہو گئے, پھر 18 میں پھر جس گروپ سے تھے ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل گئے کہ اب ان اخلاق بٹ کو کھرانا ہے. یہ ون یونٹی میں نہیں تھے. یہ جتنے لوگ ہیں نا, یہ رانا شہزاد صاحب, شیخ حسین صاحب, یہ ملک ظہیر صاحب, یہ ون یونٹی گروپ میں نہیں تھے. انہوں نے 2018 میں ون یونٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا. یونٹی فاؤنڈر میں تھے. ہاں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ الیکشن ہم ان کے ساتھ ملے اور ان کی جیت اللہ کے فضل سے یقینی بنی. 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے ون یونٹی کے خلاف لڑا, 2019 کا الیکشن بھی ون یونٹی کے خلاف لڑا. یہ ہمارا حصہ تھے. اور جو آج ون یونٹی میں ہیں, یعنی اپنے وقت کے حساب سے یہ اپنی پوزیشنز کس طرح چینج کرتے ہیں. پھر بدقسمتی سے یہ جو صاحب ہیں انہوں نے چیمبر میں شدت پسندی کے رویوں کو بڑا فروغ دیا. 2009 کی لڑائی تھی جس کی آج بھی وہ شیشے ٹوٹنے والی چلتی ہے, اس کے ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھے. جو پچھلے سال حادثہ ہوا چیمبر کے اندر, بدنامی, آپ نے الیکشن پہ دیکھا اتنے ممبر ووٹر نہیں تھے جتنی پولیس تھی. پچھلے سال بھی جھگڑا کیا کہ ماسٹر مائنڈ یہی تھے. ایسے بزنس کمیونٹی کا امیج متاثر کیا ہوا ہے. بڑی نامناسب بات, شدت پسندانہ رویے ہیں کہ بھئی میں جہاں ہوں وہ میں کون, سب طاقتیں میرے اللہ کے پاس ہیں, عزتیں اللہ کے پاس ہیں. آج میسج میں پڑھ رہا تھا, وہ ساری لسٹ لگی ہوئی تھی کون کون ہمارے خلاف تھا, سوشل میڈیا بڑا چل رہا ہے. اس نام سارے لکھ کے اس نے کہا, پھر بھی نیچے لکھ دیا ہوا تو عز من تشاء ہے. اتنی زیادہ آپ دیکھیں ان کے آپ سٹیکرز دیکھیں, اس میں 12 فارمر پریزیڈنٹس اوپر لگے ہوئے ہیں مخالف گروپ کے. ہمارے میں 5 فارمر پریزیڈنٹ اس گروپ. شہر کے نام بڑے دیکھے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں شہر کے ہم کرتا رہتا ہے. اللہ نے ان کے تکبر کو, غرور کو کل خاک میں ملایا. گروپس تو آپ کے ساتھ بھی کافی بڑا الائنس تھا, آپ کا نام ہی بہت بڑا تھا. جی دیکھیں نام ہم تو کہتے ہیں نام اور بھی ایڈ کرنے چاہیے. گروپ بنانا ہم کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ وہ گروپ نہ بنائے. جمہوری حق ہے, جمہوری میں سمجھتا ہوں. میں کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اپنی پہچان کو الگ بنانا ہے اور مجھے محنت کرنی ہے تو اچھا آپ پہلے نیوز چینل نہیں تھا آپ کا, آپ کو روکا جاتا کہ آپ نیوز چینل ہی نہ بنائیں, تو کیا یہ حق سلب کرنے کے مترادف نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم نے احساس گروپ بنایا, بہت پریشر آیا. اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا, جب آپ نے اب تک کا جو سفر تھا, بہت سی گفتگو ہم نے بھی سنی احساس گروپ کے بارے میں, اور یہ جب آپ نے تشکیل دیا تھا انسان کو, ظاہر ہے کہ وہ ایک جذبے سے آتا ہے اور اس طرح سے ایک بڑا کام تھا یہ ایک گروپ بنانا الگ سے اور اپنی پہچان قائم کرنا. یہ احساس گروپ کا یہ سفر, اب آپ کا یہ بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے آپ نے یہ گروپ تشکیل دیا, یہ کیسا رہا اور اس میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں, کچھ رویوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ جب احساس گروپ کا فیصلہ کیا مجھے تھا کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہونا بڑا حوصلے کی بات ہے. یہ چیمبر کی اسٹیبلشمنٹ ہے, چیمبر پالیٹکس کی, جن کے اگینسٹ ہم کھڑے ہوئے. وہ مشکل کام تھا لیکن ہم نے گروپ بنایا. احساس ہمیں آفرز آئیں گروپ ختم کر دو, احساس نہ بناؤ, جو مرضی ڈیزگنیشن لے لو. ہم نے کہا نہیں, گروپ بنے گا اقتدار کے لیے نہیں, نظریے کے لیے. نکلے, ساتھیوں نے بڑا ساتھ دیا ماشاءاللہ. رانا صدیق صاحب, نیر جمیل بٹی صاحب, صابر بٹ صاحب, یہ اصغر صاحب ماسٹر سے, وقاص افضل صاحب ڈبلی, خرم اقبال صاحب فرنس سے, ماشاءاللہ دوستوں نے بڑی محبت کی, ساتھ ڈٹے رہے, چلے, کمپین کی.
लोगों ने बड़ा प्यार किया। आप देखिए कि एहसास के जो मंशूर था, नज़रिया था, उसको लोगों ने सपोर्ट किया। इस इलेक्शन में चैम्बर की 40 साल तारीख बदली। सी क्लास जो कि मुतनाज़े है, वो उसका नतीजा लोगों ने असरअंदाज नहीं होने दिया ए क्लास पे। चैम्बर की 40 बहुत बड़ा अपसेट है। और ये चैम्बर की हिस्ट्री बनी है कि हम इलेक्शन ए क्लास का जीते हैं, सी क्लास में डिस्प्यूटेड इलेक्शन होने के बावजूद भी। फिर इनके मुताबिक भी जो इनकी लिस्ट थी 27 की बोगस लिस्ट ऐड करने के बाद फिर हम एक सीट भी जीत गए एहसास में। ये अपने जो हमारे इत्तेहादी सारे हम एक सीट जीत गए। तो ये मैं समझता हूँ इनके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं। ये साहब कहते होते थे अपने दोस्तों को, बड़े तकब्बरा, इनको छोड़ के सारे क्यों, ये समझते हैं कि मैं अक्ले कुल हूँ, मुझे हादसाती दौर पे अल्लाह ने नवाज दिया है, ये अल्लाह की जो अनायत है, ये मेरी ज़ाती काविश है। वो अल्लाह है, वो किसी को समझ के बगैर दे दे, कोई बड़ा समझ वाला हो उसको ना दे, ये अल्लाह की कुदरत है। मैं समझता हूँ इंसान को आजिज़ी में रहना चाहिए। जिस मकसद के लिए हमने एहसास ग्रुप बनाया था कि इसके तकब्बुर को, इस शख्स के हम इसको अंदाज़ा हो, वो अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी। कल बड़ा मज़ा आया, इलेक्शन जीते, अनाउंस हुआ हमारा, और वो जो समझते थे मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ, अल्लाह ने तस्खीर कर दिया, हमारे कामयाबी अता फरमाई। अच्छा उमर साहब, आपने जब एहसास ग्रुप बनाया तो उसको तनकीद का सामना भी रहा। अभी जो इलेक्शन कैंपेन में आपके मुखालफिन ने काफ़ी इसको इशू को उठाया, और आपके बारे में ये कहा जाता रहा है कि यहाँ पर जो भी बंदा एक रवायत बन गई है कि जो बंदा खुद प्रेसिडेंट उसका टेन्योर ख़त्म होता है, अगले साल वो अपना एक ग्रुप बना लेता है। तो इसका किस तरह से आप दिफा करेंगे, जस्टिफाई करें कि कैसे एहसास ग्रुप बनाना आपका बनता था प्रेसिडेंट बनने के बाद? देखिए, मुझे सबसे पहले तो इखलाक भट्ट साहब साबिक सदर रह चुके हैं, वो सदर बने शेख असलम साहब के फाउंडर ग्रुप से। क्या वो फाउंडर ग्रुप के साथ हैं, शेख असलम साहब के साथ हैं शेख असलम साहब के साथ। राना शहजाद साहब फाउंडर से सदर बने शेख असलम साहब के साथ। शेख असलम साहब चेयरमैन थे ग्रुप के, राना शहजाद साहब उधर से सदर बने। मलिक ज़हीर साहब ज़ियाउल्लाह इरफानी साहब की सीट पे आते हैं सदर बने। क्या वो ज़ियाउल्लाह इरफानी साहब के ग्रुप के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ ग्रुप जितने भी बने, ये डिक्टेटरशिप वाली सोच है कि भाई किसी को कोई हक हासिल नहीं है, सिर्फ चैम्बर पर रूल और राज हम 4-5 लोग करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप मेरे वाले साहब मोस्ट, मियां सलीम साहब मोस्ट सीनियर प्रेसिडेंट एंड 87-88 में प्रेसिडेंट, वो मैं भी देखता आ रहा हूँ। कभी यहाँ अजीज़ जुल्फ़कार साहब थे, रूल करते थे, ग्रुप को लीड करते थे, मौलवी अनवर साहब थे, हाजी मुराद साहब थे, फिर शेख नसीम साहब का दौर आया, फिर शेख असलम साहब का दौर आया, फिर एक इखलाक भट्ट साहब का दौर आया, फिर ये एक वक्त आया इखलाक भट्ट साहब के ख़िलाफ़ हम जीते 2018। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम। क्या ये आपने देखा है कि एक बंदा आए और कहे अब मैं ही मुसल्लत रहूँगा और मैं अब किसी और को आने नहीं। ये चैम्बर की एक तारीख है, हर 10, 12, 15 साल बाद नए लोग, नए चेहरे आते हैं, उनको आना चाहिए। कानून और अखलाकियात दोनों आपको इजाजत देता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं। मैं समझता हूँ कि हक हासिल है हर, अभी भी मैं समझता हूँ मेरे से कोई इख्तिलाफ करता है कि यार मुझे अपना एक अलग ग्रुप बनाना है, उसको हक हासिल है। इसमें मैं उसे पाबंद कर सकता हूँ इखलाकी तौर पे, या कहीं क्या बाइंडिंग होगी? वो समझता है कि मेरे से बेहतर वो काम अलग से कर सकता है। मैं राय तो दे सकता हूँ लेकिन मैं मुसल्लत नहीं कर सकता। ये जो कहना जो है ना, ये तंग नजरी है। अच्छा, फिर आप लोग यही काम करें जो कि मैंने आपको भी बताया कि कहाँ कहाँ से सदर बने, और फिर बात सुने, मैं सदर बना, इलेक्शन लड़के बना, ये तो सिलेक्शन में बनने वाले सदर हैं। मलिक ज़हीर साहब सिलेक्शन से सदर बने थे, इलेक्शन लड़के नहीं थे आए।
رانا شہزاد صاحب سلیکشن سے صدر بنے تھے, اخلاق بٹ صاحب سلیکشن سے صدر بنے تھے. ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور وہ سب کو یاد ہے کہ ان قوتوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور اللہ نے عزت دی تھی. یہ موجودہ صدر بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے, اس ٹائم گروپ کو بدل لیا تھا, اور اس گروپ بدلنے کے بدلے میں ان کو پھر یہ صدارت اس سال اخلاق بٹ صاحب نے دی. حالانکہ اخلاق بٹ صاحب کے گروپ میں بڑے سے زیادہ سینئر لوگ تھے, ان کو پیچھے کر دیا, اور جنہوں نے گروپ چینج کیا 2 سال پہلے ان کو صدر بنا دیا. تو اسی وجہ سے اخلاق بٹ صاحب گروپ کے کئی ساتھی کو چھوڑ گئے. حاجی لطیف صاحب چھوڑ گئے, یہ قمر دلبر صاحب چھوڑ گئے, سلیم یونس صاحب چھوڑ گئے, یہ سارے, اور وہ بے شبہ صرف اسی وجہ سے کہ پرانے ساتھی وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور نئے جو گروپ دوسرا گروپ توڑ کے لاتے ہیں ان کو عہدے دیتے ہیں, پھر پرانے ساتھی تو مایوس ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات, وہ تنقید کرنی چاہیے جس کی جسٹیفیکیشن اپنے پاس بھی ہو. اگر وہی آپ پہ ہو تو آپ اس کا جواب دے سکیں. یہ کہا جاتا ہے آپ کے گروپ کے بارے میں کہ یہ بغض اور حسد والا گروپ ہے. یہ بغض اور حسد کی کیا کہانی؟ انہی کو پتا ہوگا. آپ دیکھیں, مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اپنے ٹائم میں کسی آنے والے کو اگر عزت نہ دی ہو, کسی آنے والے کا جو کام تھا اس کے لیے نہ چلے ہوں. کرونا کا ٹائم تھا, آپ دیکھیں بہترین پرفارم کیا. پولیس کا خدمت مرکز میرے وقت میں آیا, اس چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ میں آیا. آپ ان کو پوچھیں کہ ہمیں کیا حسد ہوگا, کیا آپ اس ادارے سے ہم نے کوئی فائدہ لیا؟ میں صدر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کون کون سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں, مجھے پتا ہے سب کا. میں بتانا نہیں چاہتا میں نے کوئی فائدہ لیا, لائیں نکال کے لائیں. میں پریزیڈنٹ تھا, آپ کو واقعہ سنا دوں تو ہاؤس میں انہوں نے کہا جی ایک چیمبر کی بلڈنگ میں کرایہ دار ہیں اور وہ پچھلے کئی سال سے کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا تو کرایہ بھی نہیں بڑھاتے. میں نے سیکرٹری صاحب سے پوچھا, میں نے کہا وہ کیوں نہیں آپ ان کرایہ دار کا بڑھاتے کرایہ جو چیمبر کی بلڈنگ میں ٹیننٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اخلاق بٹ صاحب کے چہیتے ہیں اس لیے نہیں کرایہ بڑھاتے. میں نے کہا یار آپ کمیٹی بنائیں, جو مارکیٹ کا کرایہ ہے, ریٹ چل رہا ہے جو مارکیٹ میں, وہ ان سے کرایہ لیں. اگر نہیں وہ دیتے وہ کرایہ تو آپ باہر کسی کو اور کو دے دیں رینٹ پہ, اس میں کون سی بات. اخلاق بٹ صاحب نے مجھے فون کر دیا کہ وہ آپ ان کو نہ حالی کروائیں یا نہ. بات یہ آپ نے صحافت کرنی ہے تو اپنی جیب سے کریں, چیمبر کے مال سے تو صحافت نہ کریں. چیمبر کا جو کرایہ 15, 20, 25 ہزار آنا چاہیے وہ 2500, 3000 آ رہا ہے, تو یہ ناانصافی نہیں ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ خاموش رہنا چاہیے ان رویوں کے خلاف. کیا یہ سمجھداری ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ صاحب رائے ہونا چاہیے, دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے, اور وہ ساری چیزیں ہم کریں گے. کیا بغض, ان میں کیا کوالٹی ہے جو ان سے حسد کیا جائے؟ کیا کوالٹی ہے؟ کیا پیسہ ہونا کوالٹی ہے؟ یہ تو آزمائش ہے اللہ کی, اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. اور کیا کوالٹی ہے ان میں؟ مجھے بتائیں جو بغض ہوگا, حسد کس چیز سے ہوگا؟ آپ دیکھیں یہ جتنے ہیں وہ اپنے یا تو اپنے کردار میں بڑے وہ ہو نا کہ ان کو ہر بندہ ادھر خامیاں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے. بغض حسد کیا ہے ان میں جو ان سے حسد کریں گے؟ کیا آپ کسی ٹائم ان کو سامنے رکھیں, میرے سامنے بیٹھیں, بات کریں, دلیل سے کریں, اچھے طریقے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ کسی کو کہہ دینا کہ وہ ایسے ہے, بغض ہے, حسد ہے, یہ صرف فضولیات ہیں, کچھ بھی ان میں نہیں رکھا ہوا. تو یہ میرے سامنے بٹھائیں, کسی کو ان میں سے بٹھا لیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. ہاں بٹھائیں, ہم پوری طرح ان کی باتوں کا, مجھے پتہ ہے ان لوگوں نے چیمبر سے کیا مفادات لیے, میں اکیلے بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے ان کو بڑے قریب سے دیکھ کے آیا ہوا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ بات کرنی چاہیے اور میرے سامنے کریں جس کا میں جواب بھی دوں. اصل جب آفس بیئرز ہمارے اپنے ہوں گے, پھر ہم ایک شہر کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم ایک پورا پلان رکھیں گے آپ کے سامنے, آپ تمام جرنلسٹ کے سامنے رکھیں گے, بلکہ آپ سے مشاورت بھی کریں گے کہ ہم کیسے اس شہر کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں, اس ادارے کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے تو بھی 2-3 چیزیں ہیں وہ کرنی ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس طرف آئیں گے. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے الیکشن میں جو اس حد تک ہمارے صدر صاحب نے, وہ ظاہر ہے ایک پارٹی سے وابستہ ہیں,
ان کو وہ گیپکو کا چیئرمین بورڈ لگا دیا گیا ہے. انہوں نے لوگوں کو ایس ٹی اور ایکسین کے ذریعے کچھ ایسے افسران ان کے ذریعے ووٹ لینے پہ مجبور کیا ہے کہ ووٹ ہمارے گروپ کو دیں. میں سمجھتا ہوں سرکاری افسران کو استعمال کیا, چند افسران استعمال ہوئے ان کے اس پروپوگنڈے میں کہ بھائی آپ لوگوں پہ انڈسٹری پہ پریشر ڈال کے ووٹ ان کو ون یونٹی کو دیں. اخلاقیات کا تو جنازہ نہیں, میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے ان کا استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں میں ارباب اختیار سے جو منسٹر انرجی, سیکٹری انرجی, تمام لوگوں کو کہتا ہوں آپ سرکاری جو ملازم ہیں ان کو بھی اس پالیٹکس میں لے ہیں. لوگوں ایک صاحب کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں آپ کی قسطیں نہیں کروا کے دی تھی, قسطیں بل کی گورنمنٹ کے خزانے میں فرق پڑنا ہے, فائدے یہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر اب جس ٹائم جو حالات ہے آپ دیکھیں لوگ تکلیف میں ہیں, آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے چیمبر میں صرف برسر اقتدار رہنے کے لیے وہ سرکاری اداروں کا استعمال کریں گے. میں تو بلکہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ سے اور تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس چیز کا نوٹس لیں. ایک ایسا بندہ جو کہ فریق ہے وہ سرکاری وسائل استعمال کر رہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے, یہ بھی کھلی دھاندلی ہے, یہ بھی چیزیں نوٹس لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام حربوں کے باوجود ہم پوری طرح اس گیم میں ہیں. انشاءاللہ اس کو جیتیں گے, سی کلاس کا الیکشن ری پول کروا کے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے جو آفس بیئرز لائیں گے جو اس شہر کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کریں گے انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. بہت چینل کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو. جو معاملات ہیں آپ کے ڈی جی ٹی او کے پاس, میرے خیال سے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اس میں پہلے نمبر پر ہے, جو ہمارے یہاں کے معاملات بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں ڈی جی ٹی او کے پاس. تو یہی ہماری خواہش ہے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس ترقی کرے اور یہاں کی بزنس کمیونٹی کا مفادات کا تحفظ کر سکے, یہاں پہ انڈسٹری فروغ پائے, لوگوں کے کاروبار فروغ پائیں, اور یہاں پہ ایک محبت اور ایک ایسی امن کی فضا جو ہے وہ ہمارے شہر میں, گجرانوالہ چیمبر میں وہ پروان چڑھیں, دلوں سے نفرتیں اور فاصلے کم ہوں. اس محبت بھرے پیغام کے ساتھ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.